جی ہم بات کر رہے ہیں دعوت و ارشاد۔ دعوت کا مطلب پکارنا، بلاوا، دعا، درخواست ہے، اور اس کے ساتھ قرآن کے اندر اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور قرآن کے اندر دوسری جگہ پہ آتا ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمہ۔ یہ سورہ نحل کی جو 14واں پارہ ہے اس کے اندر آخر پہ آیات موجود ہیں، آیت حکمت اس کو کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کے اندر یہ بھی آتا ہے تبلیغ کے 3 اصول ہیں، حکمہ ہے، موعظۃ الحسن ہے، اور اچھی طرح مجادلہ ہے، اچھا مجادلہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے اور یہ فرمان ہے، اور قرآن کے اندر میں آتا ہے یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل ما بلغت رسالۃ واللہ یعصمک من الناس۔ یہ قرآن کی آیت آتی ہے، یہ شاید سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے یا سورہ انعام کے اندر، بہرحال اس کو کنفرم کر دوں گا میں آپ کو کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کو آگے پہنچا۔ حدیث میں آتا ہے بلغوا انی ولو آیا، تم ایک آیت بھی چاہے ہو وہ میری طرف سے آگے پہنچاؤ۔ دوسری حدیث آتی ہے اللہ تعالیٰ سر سبز و شاداب رکھے اس بندے کو جس بندے نے میری حدیث کو سنا، اس کو یاد کیا اور اس لوگوں کو پہنچا دیا۔ تو بہرحال یہ آج دعوت کا ہم کام کر رہے ہیں اور اسی پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہر علاقہ کی مٹی سے بنایا گیا، ہر علاقے کی مٹی سے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ جنت میں 100 سال رہے ہیں، جنت میں 100 سال رہے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے کہ آپ جنت میں 40 سال رہے ہیں، 40 سال 4 ماہ، 40 سال 4 ماہ آپ جنت میں رہے ہیں۔ یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے قصص النبیین کے اندر یہ بات واضح کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ سفید کہا یہ جاتا ہے کہ جو سری لنکا کے اندر موجود ہے، تو وہاں پہ اتارا گیا تھا۔ حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا تھا، مکہ کے اندر، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے دن پیدا ہوئے، ایک جمعہ کے دن وفات ہوئی، ٹھیک ہے، جمعہ کے دن پیدا ہوئے اور جمعہ کے دن وفات ہوئی۔ 1000 سال عمر ہے، 1000 سال عمر ہے، اور آپ کو فرشتوں نے غسل دیا، فرشتوں نے نماز جنازہ کے لیے اکٹھ کیا، اور آپ کو بیت المقدس کے قریب دفن کیا گیا، بیت المقدس کے قریب دفن کیا گیا۔ 1 سال بعد حضرت حوا بھی دنیا سے انتقال کر گئی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اس وقت آپ کی جو ساری آل اولاد تھی ان کی تعداد جو ہے وہ 4 لاکھ تک پہنچتی ہے، 4 لاکھ تک ان کی تعداد پہنچتی ہے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو ایک مختصر سا تعارف ہے۔ جی اب ان کی جو القابات ہیں وہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس کے بعد میں بتا نہیں رہا کیونکہ کل آپ اسائنمنٹ کریں گے تو یہ زیادہ اچھا لگے گا۔ دوسرا ان کے بارے میں کچھ خصوصیات ہیں۔ ایک تو خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو ہاتھ سے بنایا، دوسرا اپنی روح ان کے مجسمے میں پھونکی، اور تیسرا ہے کہ سارے جو فرشتے ہیں ان کو سجدے کا حکم دیا سوائے ابلیس کے جس کا اصل نام عزازیل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے۔ یہ ایک موٹی معلومات ہے، اس سے بڑھ کر اور پیپر میں سوال نہیں آنے والا۔ آپ نے ضمناً میں چلے جائیں کہ یہ کیا ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا، تو یہ قصص النبیین ایک بہت بڑی لمبی کتاب ہے جس کے اندر سارے انبیاء کا ذکر ہے، مگر آپ کے حوالے سے جو آپ کو کویشچن آ سکتے ہیں وہ یہی کویشچن آ سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے حابیل اور قابیل۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ حابیل اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ اب جو دفن کرنے کا جو طریقہ ہے، زمین کے اندر گڑھا کھود کر دفن کرنے کا طریقہ، وہ وہاں سے ایجاد ہوا ہے، اور اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، اور قَالَ يَا وَيْلَتَىٰ عَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ یہ قرآن کی ساری آیت ہے، سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیج دیا، جب قتل ہو گیا کوا بھیج دیا، وہ لڑے، ایک مر گیا، اس کوے نے زمین کو کریدا اور اس کو اس میں دفن کر دیا، اور یہ کہنے لگا قابیل کہ میں اس سے بھی عاجز آ گیا ہوں کہ کوے سے بھی بدتر ہوں کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو دفنا نہیں سکا۔ اس کے بعد انہوں نے دفنا دیا، اور پھر یہ دفنانے کا طریقہ آگے چل نکلا۔ دوسری بات ہم بات کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا
میں مختصر تعارف کر رہا ہوں کیونکہ سارے انبیاء کا تعارف ہم نے بہت سارے انبیاء کا تعارف کرنا ہے، خاص طور پر 26 انبیاء کا ذکر جن کا قرآن کے اندر آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس کے پڑپوتے تھے۔ کشتی کا واقعہ آپ کو پتہ ہے، وہ سارا واقعہ جو حضرت نوح علیہ السلام کا ایک کشتی کا واقعہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کشتی کی لمبائی اور چوڑائی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ 45 فٹ اونچائی تھی، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، 30 ہاتھ اونچائی، یعنی کہ 45 فٹ بنتی ہے۔ اس کی 3 منزلیں تھیں۔ کشتی کا واقعہ وہ کیا تھا آپ کو پتا ہے، نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے۔ اب یہ لوگ یہ یاد رکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ تھی، عمر بہت زیادہ تھی۔ اب تبلیغ کا جو عرصہ ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا کتنا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا عرصہ جو ہے 950 سال ہے، یہ تبلیغ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ آپ دیکھتے جائیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو 480 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ یہ مختلف ذرائع ہیں قصص النبیین کے، مگر اتنی ڈیٹیل میں چیزیں پوچھی نہیں جاتی، ٹھیک ہے۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 350 سال زندہ رہے ہیں۔ تبلیغ کتنی ہوئی؟ اب ان سب کو ملا کر یہ 1780 سال بنتے ہیں۔ 1780 سال حضرت نوح علیہ السلام کی جو عمر ہے وہ کہی جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے 950 سال والا ایک جو فارمولہ ہے وہ صرف تبلیغ کے لیے ہے، وہ صرف تبلیغ کے لیے ہے۔ اب 3 منزلیں، جب حضرت نوح علیہ السلام نے بار بار تبلیغ کی اور اس کے بعد انہوں نے پھر بات کو نہیں تسلیم کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، اور عذاب تھا پانی کا۔ آسمان سے بارش تھی، زمین سے جو تنور پھوٹا تھا اور وہاں سے پانی نکلا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ مِنْهَا سَبَقَ الْقَوْلُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں سے ہر چیز کا جوڑا بٹھا لیں۔ یہ سورہ ہود میں سارے واقعات تفصیل سے موجود ہے۔ سورہ ہود 12ویں پارے کے اندر موجود ہے، 11ویں سے شروع ہوتی ہے، 12ویں میں جا کے کمپلیٹ ہوتی۔ 3 منزلیں تھیں، اوپر والی منزل میں پرندے، درمیان والی منزل میں انسان، نیچے والی پرندے جو منزل ہے وہاں پہ چوپائے اور جانور تھے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا۔ اس کے بعد جی اس میں ہر جوڑا تھا، ہر جوڑا، اور آخر پہ جو سوار کیا گیا تھا وہ کہا جاتا ہے کہ آخر پہ سوار ہونے والا گدھا تھا اس میں، اور 80 افراد پہ یہ مشتمل تھا قافلہ۔ رجب کی 10 تاریخ کو یہ شروع ہوا ہے اور 150 دن کا یہ سفر تھا، یعنی کہ جو کشتی کے اندر رہے۔ پانی تقریباً کتنے فٹ تھا؟ 22 فٹ، 22 فٹ یہ کہا جاتا ہے بلند تھا پانی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے کتنے تھے؟ ٹوٹل 4۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تو 3 بیٹے تھے نا، جن کا نام ہے سام، حام، یافس۔ یہ تینوں کے تینوں مسلم تھے۔ مسلم سے مراد کیا ہے؟ ایمان والے تھے، یعنی کہ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اب ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ہے کنعان۔ کنعان جو ہے نا، ان کے بارے میں لیبر اینڈ ہیومن ریسورسز ڈپارٹمنٹ کے اندر سوال آ چکا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا کون سا وہ بیٹا تھا جو پانی کے اندر غرق ہوا تھا؟ تو یہ تھا کنعان، جو اس وقت ایمان نہیں لایا تھا، اور یہ کنعان اس وقت غرق ہو گیا تھا۔ اب آپ کو بتا دیں کہ جو سام سے ہیں، تو سام سے آگے جو نسل چلی وہ کہلائی ابو العرب۔ حام سے جو نسل چلی ابو الحبشہ، اور جو یافس سے ہے ابو الروم، جس کا نیا نام یونان، ایتھنز، ٹھیک ہے، یہ وہ والے ہیں۔ اور آپ کو میں نے بتا دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے، یہ سوال آیا 2015 میں بھی آیا، 2017 کے 16 کے لیبر اینڈ ہیومن ریسورسز ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی پیپر سوال آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے کتنے بتوں کی پجاری تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کتنے بتوں کی پجاری تھی؟ 5۔ کتنے بت تھے؟ 5۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بتوں کی پجاری تھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم۔ اور بتوں کی جو پوجا ہے وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ شرک کی جو ابتدا ہے وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے، شرک کی ابتدا یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ جوتی پہاڑ یہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی کل کنفرم مزید کریں گے، عراق کے اندر موجود ہے جوتی پہاڑ، اور بعد یہ کہا گیا کہ یہ ترکی کے اندر موجود ہے۔ برحال اس کو کل انشاءاللہ کنفرم کریں گے، عراق کے اندر۔
قبر حضرت نوح علیہ السلام کی مسجد حرام کے قریب ہے، مسجد حرام کے قریب حضرت نوح علیہ السلام کی قبر ہے۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تعارف صاحب۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں حضرت شیش علیہ السلام۔ یہ ظاہری بات ہے، اس پہ ٹائم لگتا ہے، مگر چیزیں جس نے سن لی، میں آپ کو یہ کہہ دوں جس نے سن لی ہے نا اس کو انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں بہت فائدہ دے جائیں گی، کیونکہ سننے سے بہت زیادہ جو چیزیں ہیں وہ کلیئر ہو جاتی ہیں۔ حضرت شیش علیہ السلام، یہ کہا جاتا ہے حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ نوح علیہ السلام سے پہلے کا دور ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ آدم ثانی کن کا لقب ہے؟ حضرت، میں ابھی بتا دیا پھر میں نے، آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ تو ایسے لقبات آپ نے یاد کریں۔ ان کا جو حضرت شیش کا جو ہے نا زمانہ، یہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کا ہے، نوح علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ یہ حضرت شیش علیہ السلام جو ہے حابیل کے قتل کے بعد ان کو بیٹا عطا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 50 صحیفے دیے تھے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کتنے صحیفے دیے تھے؟ 50 صحیفے اللہ تعالیٰ نے دیے تھے۔ اور اس طرح حضرت شیش علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے آئے تھے، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے، اصل نام ان کا تھا نوح، اصل نام حضرت ادریس علیہ السلام، یہ والا نام تھا نوح، اصل نام تھا۔ اور قرآن کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام کو کیا کہا گیا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کو کہا گیا ہے صدیقا نبیہ، صدیقا سچے تھے اور نبی تھے، صدیقا نبیہ۔ یہ سورہ مریم کے اندر آیت موجود ہے، ٹھیک ہے، صدیقا نبیہ ان کو کہا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بات یاد رکھنے والی ہے، حضرت ادریس علیہ السلام جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کی، یعنی کہ فرشتے نے ان کی روح قبض کی ہے۔ تو اب آپ کو یاد ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے وقت چوتھے آسمان پر ملاقات کس سے ہوئی تھی؟ حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ چوتھے آسمان پر ملاقات کس سے ہوئی تھی؟ حضرت ادریس علیہ السلام سے۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ تیسرے نبی ہیں، پہلے آدم علیہ السلام، دوسرے شیش علیہ السلام، تیسرے ادریس علیہ السلام۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پہ 10 صحیفے نازل ہوئے تھے، 10 صحیفے، مگر یہ کیونکہ چیز جو ہے نا ایگزیکٹ فگر نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں، یہ تیسرے نبی ہیں اگر نبیوں کی لڑی میں دیکھا جائے تو۔ اس کے بعد ہے یہ بات حضرت ہود، حضرت ہود علیہ السلام، ان کے نام سے قرآن کے اندر ایک سورت ہے سورہ ہود، جس کا ابھی میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا۔ سام کے پڑپوتے تھے حضرت ہود، کیا تھے؟ سام۔ سام کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، سام کے پڑپوتے حضرت ہود تھے۔ اب ان کا علاقہ کون تھا؟ یہ عمان اور حضر موت کے درمیانی علاقہ میں، یعنی کہ جو یمن کی پہاڑیاں، یمن کا علاقہ بنتا ہے نا، یہ اس علاقے میں رہنے والے تھے۔ حضر موت اور عمان کا درمیانی علاقہ، یعنی کہ یمن کے جو پہاڑی علاقے ریگستان ہیں، ان علاقوں کے رہنے والے تھے حضرت ہود علیہ السلام۔ اور ان کی قوم کا نام تھا قوم عاد۔ ان کی قوم کا نام کیا تھا؟ قوم عاد۔ قرآن کے اندر ان کا تفصیل سے ذکر آیا، قوم عاد۔ قوم عاد کو ایک اور نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ قرآن کے اندر ایک ذکر آیا ہے سورہ فجر کے اندر، ارم ذات العماد، ارم ذات العماد۔ اب یہ ارم والے بھی اصل میں کون تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو ہے قوم عاد تھی، قوم عاد تھی۔ اب آپ کو بتا دیں کہ حضرت ہود علیہ السلام طوفان نوح کے بعد جو بتوں کی پوجا کرنے کی وجہ سے عذاب آیا تھا، وہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر آیا تھا۔ 8 دن اور 7 راتیں، 8 دن 7 راتیں تیز ہوا، سیاہ بادل چھائے رہے، اور اس طرح ان کی تباہی ہوئی کہ بڑے بڑے درخت اکھڑ گئے، ان کے جانور اڑ گئے، اور اس طرح سارے کے سارے جھوپڑے ختم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح تباہ و برباد ان کو کر دیا۔ تو یہ 8 دن 7 راتیں یہ تیز ہوا اور سیاہ بادل کے اوپر آئے تھے۔ دمشق یا یمن کے علاقے میں حضرت ہود علیہ السلام کی قبر ہے، دمشق یا یمن کے علاقے میں۔ اب ان کا بھی گناہ کیا تھا؟ یہ بت پرست تھے، ارم والے کیا تھے؟ یہ بت پرست تھے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب ہم اگلی بات کرتے ہیں جی، حضرت صالح
ان کا واقعہ آپ نے اونٹنے والے نبی کے نام سے سنا ہوگا، حضرت صالح علیہ السلام، ان کا واقعہ آپ نے سنا ہے اونٹنی سے۔ ان کی قوم کا نام ہے قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قرآن کے اندر آتا ہے، اور جب ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ اب صالح سام کے یعنی کہ سام کے پڑپوتے کے بیٹے قوم سمود۔ اب یہ کہاں واقع ہے؟ حجاز اور تبوک کا جو درمیان پہاڑی علاقہ ہے نا، سنگلاخ پہاڑ ہے یہاں پہ، یہ وہاں پہ واقع ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قوم سمود جو ہے نا اتنی مضبوط قوم تھی، ان کے قد جو ہے نا یہ کھجور کے تنوں جیسے تھے، اور انہوں نے پہاڑوں کو کریت کر وہاں پہ اپنی رہائشیں بنائی تھی۔ پہاڑوں کے اندر انہوں نے کھود کے کریت کے انہوں نے وہاں پہ سنگلاخ پہاڑوں کو کریت کے وہاں پہ رہائشیں تھی، جن کے بارے میں قرآن تھا سورہ حقم، سورہ معارج میں، کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ، یہ جو ہے وہ کھجور کے تنوں کے جیسے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تفصیل یہاں پہ ذکر کی۔ اب ان کا ایک معجزہ تھا اونٹنی کا، اصل میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمان، اونٹنی کا معجزہ جو ہے وہ قوم سمود کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے کہا تھا کہ اے نبی اگر تو سچا ہے نا تو اس پہاڑ سے ایک گابن اونٹنی جو بچہ دینے والی ہو وہ نکال کے دے گا۔ اب دیکھیں نا دکھی سی باتیں ہیں، مگر نبیوں نے اتنی زیادہ مشقتیں اذیتیں برداشت کی، اور وہ بھی حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ بات پوری کر دی، اور اونٹنی پہاڑ سے ایک گابن اونٹنی نکل آئی۔ اب اس کا حکم ہو گیا، آزمائش بن گئی کہ یہ جہاں سے کھائے جہاں سے پیے اس کو کچھ نہیں کہنا۔ پھر وہی ہوا، لوگ تنگ آ گئے اور انہوں نے آخرکار اس اونٹنی کو شہید کر دیا، اس اونٹنی کی کھوچیں جو ہیں وہ انہوں نے کاٹ دی، جس کی وجہ سے اس قوم پہ پھر عذاب آیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی نے کیا تھا، اونٹنی کا واقعہ ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر جو قرآن کے اندر ہے وہ 8 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قرآن کے اندر 8 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ یہ قوم جو حجاز اور تبوک کے درمیان پہاڑی علاقوں میں موجود تھی، قدار بن سالف تھا وہ بندہ، اور اس کے ساتھ 8 لوگ اور تھے جنہوں نے اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ تو 3 دن بعد عذاب آیا، جمعرات جمعہ ہفتہ کے بعد ان کے بعد عذاب آیا، اور عذاب کیا تھا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ دی۔ حضرت جبریل کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے اوپر اتنی زوردار چیخ ماری کہ اس چیخ سے، اس شور سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور یہ اوندے پڑے ہوئے تھے وہاں پہ اپنے گھروں میں۔ اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا۔ اور یہ وہ علاقے ہیں قوم سمود اور عاد کے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موت سے گزر رہے تھے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی سواریوں کو تیز کر لو، کیونکہ جس جگہ پہ عذاب آیا ہو اس جگہ پہ ٹھہرتے نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے ہوئے وہاں سے تیزی سے نکل گئے۔ اس کو شاید کہتے ہیں وادی محصر، شاید کہتے ہیں اس کو، اور پھر بھی اس کو کنفرم کرنے کی۔ دیکھیے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود تھی، یہ بھی بات ہو چکی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام۔ اس سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آنا چاہیے، مگر ہم یہاں پہ لوط علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام جو ہے نا یہ صدوم کے علاقہ میں، علاقہ صدوم کے علاقے یاد رکھیے گا۔ صدوم علاقہ کہاں پہ موجود ہے؟ اردن میں، ٹھیک ہے، یہ اردن میں موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 4 صدوم بستی، 4 بستیاں اور تھیں، ان میں امورہ، دما، زبیم اور بیلا، یہ ساری کی ساری بستیاں جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب میں تباہ ہوئی ہیں۔ اور یہ آثار اس کے پائے گئے ہیں ان بستیوں کے ڈیڈ سی میں ان 5 بستیوں کے تباہی کے جو آثار ہیں وہ پائے گئے ہیں، اور سائنسدانوں نے وہاں پہ دریافت کیے۔ اور یہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام چونکہ نبی تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام پہ جو ایمان لائی تھی وہ کون سی تھی؟ صرف ان کی بیٹیاں تھیں جو ایمان لائی تھی۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بدفعلی کے اندر وہ مبتلا تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مسلسل ان کو سمجھایا، اور ان کے سمجھانے کے باوجود بھی ان کو سمجھ نہ آیا، اور آخرکار جب وہ واقعہ آگے بات ہم کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب حضرت سارہ کو خوشخبری دینے آئے تھے فرشتے بیٹے اسحاق کی، اسحاق یعقوب اور یعقوب کے بھی ساتھ میں، تو اس وقت وہ فرشتہ جبرائیل
میکائیل، اسرافیل، یہ 3 فرشتے آئے تھے اور ان تینوں نے خوشخبری دی اور اس کے بعد یہ کہا کہ ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے، لہذا اب ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ تو وہ عذاب پھر قوم لوط پہ آیا تھا، اور قرآن کے اندر آتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی ہے وہ جہنمی ہے، اور ان کے اوپر بھی عذاب آیا کیونکہ انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا اپنی قوم لوط کا۔ اس لیے نبی کی بیوی جہنمی ہو سکتی ہے، نبی کی بیوی جہنمی ہو سکتی ہے، اور ایک کافر کی بیوی جنتی ہو سکتی ہے۔ اس لیے من عمل صالحا من ذکر او انثی، عمل اپنا اپنا ہے، چاہے مذکر ہے چاہے مؤنث ہے، جس کا جو عمل ہوگا اس کے مطابق اس کو نجات ملے گی۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ پتھروں کی بارش حضرت جبریل علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ اتنا سخت عذاب تھا کہ کہا جاتا ہے کہ فرشتے آئے اور انہوں نے ان بستیوں کو زمین سے اکھاڑا، زمین سے اکھاڑ کر زمین پہ لے گئے اور اس کو اوندا کر کے نیچے پھینک دیا۔